السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 10 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 124 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. آج سے تقریباً 10 دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی جو تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ان کے آفیشیل پیج سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں جو ان کے اس وقت کے موجودہ امیر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ایک کوشچن پوچھا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ فرمایا جو ڈائریکٹلی میرے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اسی پلیٹ فارم سے متعلق اسپیسیفکلی میرا نام لے کے کوشچن پوچھا گیا. ویسے تو ان کے آفیشیل چینل جو تنظیم اسلامی کا ہے اس کو آپ وزٹ کریں تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی بھی ویڈیوز ان کی ویورشپ سینکڑوں میں ہے. چند ایک ایسی ہیں ویڈیوز جو ہزاروں میں گئی ہیں، لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آلموسٹ 1.25 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ تھی اس لیے میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اس پر اپنی طرف سے بھی کوئی کامنٹس کروں جو میرے بارے میں انہوں نے کامنٹس کیے. وہ ویڈیو آپ ان کے آفیشیل پیج سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ چیزوں کے جواب تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دے دیے. مثلاً مجھ سے متعلق یہ پوچھا گیا کہ انجینئر صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، تو اس کو بڑا اچھا انہوں نے کلیریفائی کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ان معنوں میں نہیں کہتے کہ باقاعدہ کوئی ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہوا ہے. اس اعتبار سے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو علماء بھی جاہلی تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس قسم کا رسک وہ لوگ تو نہیں لے سکتے کہ اس قسم کی کوئی بات کریں. تو انہوں نے بڑے اچھا جواب دیا کہ دنیا میں 1/3 سے زیادہ مسلمان اردو یا ہندی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. رسم الخط میں فرق ہے، اردو ذرا ڈفرینٹ سٹائل میں لکھی جاتی ہے، ہندی ڈفرینٹ سٹائل میں، لیکن بولنے میں سمجھنے میں ایک جیسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس سے آپ کوئی ایک بات بھی سیکھ لیں آپ اسے اپنا استاد کہتے ہیں. اور یہ کسی شخص کی انصاف پسندی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بات کسی بڑے سے سیکھے تو اسے کوٹ کرے تاکہ کریڈٹ اسی شخص کو ملے جس کی وہ بات ہوتی ہے. اور اس میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، میں تو جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں، مولانا الیاس قادری صاحب کو، مولانا اسحاق صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، غلام مسعود سعیدی صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا استاد ہی کہتا ہوں.
اور یہ عزت دینی چاہیے جن سے آپ نے بھلے تھوڑا علم بھی حاصل کیا ہے، وہ کریڈٹ آپ کو اس شخصیت کو دینا چاہیے. تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ریبٹل کیا. لیکن اسی ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے چند ایک جملے میرے بارے میں بولے. حالانکہ اس ویڈیو میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کا نام لے کر اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے جو سافٹ ٹارگٹ ہے مذہبی طبقے کا خصوصاً، اور وہ میں ہوں. مجھ سے متعلق بات کرتے ہوئے سارے لوگ اپنے رولز کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹنے سے باز نہیں آتا، کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری گفتگو کو کوٹ کرنے سے باز نہیں آتا. یہاں پر بھی انہوں نے میرے حوالے سے 2-3 جملے بولے، اسی کو انشاءاللہ میں رسپانس کروں گا. میں نے یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ کروانی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے ان لوگوں سے رابطہ کروں جو لوگ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. جو ان کے اینکر پرسن ہیں آصف حمید بھائی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں جو ان سے کوسچن پوچھ رہے تھے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا. ان سے پہلے بھی رابطہ رہتا ہے، کئی سالوں سے رابطہ ہے. بلکہ ایک دفعہ میں ان کے آفس ان سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سے میری بات بھی کروائی تھی فون پہ. اس اعتبار سے ان سے ایک اچھا رشتہ ہے. جب انہیں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں اور عمرے کی تیاری کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب یہ موقع ایسا نہیں کہ میں ان سے اس قسم کی کوئی بات کروں، خام خواہ ان کی روحانیت پھیکی پڑ جائے گی. تو میں نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے واپس کب آنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 6 دسمبر کو واپس آنا ہے. تو میں نے کہا 10 دسمبر تک تو ابھی کافی ٹائم ہے. اپنے دل میں سوچا تو میں نے کہا آپ جب 6 کو آئیں گے نا پھر آپ سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، فی الوقت آپ اپنی عبادت کے اوپر توجہ دیں. پھر جب وہ واپس آئے ان سے رابطہ کیا اور آلموسٹ میری ان سے 47 منٹس، پونا گھنٹہ گفتگو ہوئی فون کے اوپر. اب وہ ساری باتیں تو میں نے ادھر نہیں کرنی، ان میں سے بلکہ کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے ایک آفیشیل طریقہ اپنایا کہ میں انہیں اعتماد میں لوں کہ میں اس کے اوپر نیکسٹ سنڈے کو اپنی ورڈکٹ دینے والا ہوں، جو جو باتیں وہاں پہ ہوئی اس حوالے سے. تو انہوں نے بھی اپنی باتیں سامنے رکھی. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اسپیسیفکلی جو انہوں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں جا کے میرے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی اسپیسیفکلی کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، خدمت قرآن کے حوالے سے اور اقامت دین کے حوالے سے. اور پلس انہوں نے ساتھ یہ بولا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل نہیں ہے کہ وہ مسلکی اختلافات کو ابھاریں اور فقہی معاملات کے اوپر بحثیں چھیڑیں. یہاں تک بھی بات ہوتی تو میں ہضم کر لیتا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ بولا کہ بازاری انداز کے اندر دوسروں کے بزرگوں سے متعلق گفتگو کرنا. البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی. کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. یہ جملہ ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تنظیم اسلامی، ان کے امیر صاحب اور ان سے محبت کرنے والوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں کہ تنظیم اسلامی نے جس فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے اس فرقہ دیوبندیہ کی اپنی اخلاقیات کیا ہیں، ان کے بزرگوں کی اخلاقیات کیا ہیں. ان لوگوں کے بارے میں تو آپ ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو
اور اللہ کے فضل سے مجھے سمجھانے کے لیے پوری دنیا میدان عمل میں اتری ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہمارا مقدمہ بھی سن لو. تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر، چونکہ اب اس وقت ہمارے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے بھول پن کے اندر ہماری اصلاح کا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر پازیٹیو انداز میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ معاملات کتنے گھمبیر ہیں. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے. تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب میرے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے تو میں اسے انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس کے اندر ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو معاملات کی انجینئرنگ کرتا ہوں.